بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ روب عمل ہے اور ہر شعبے میں آ رہی ہے. اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد روبوٹ وہ زندگی کے ہر شعبے میں آنے لگے ہیں. اور ان ممالک کے اندر خاص طور پہ جو زراعت سے وابستہ ہیں ان کی اہمیت دو چند ہو چکی ہے. وہ کام جو پہلے کھیت کے اندر گدھے سے بیل سے لیے جاتے تھے، بار برداری کے کام، وہ کام اب روبوٹ سر انجام دے گا، کیونکہ گدھا اور بیل جو ہوگا اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی، آپریٹنگ کاسٹ جو ہے اس کی زیادہ، اور وہ مہنگا پڑے گا. اس کی بجائے ایک روبوٹ بازار سے خرید کے لائیں گے، اس کو 24 گھنٹے کام پہ لگائے رکھیں گے. بس میرا خیال ہے کہ چارجنگ کی لوڑ ہی پڑے گی اس کو. تو یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اس وقت سب سے ایڈوانس جو ملک جا رہا ہے اس کا نام عوامی جمہوریہ چین ہے. اور چین کے دورے پہ آج کل آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ گئی ہوئی ہیں، اور دیگر ایگریمنٹس کے ساتھ انہوں نے جو ایک وہاں پہ معاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی زراعت کے اندر مصنوعی ذہانت کے تحت کام کرنے والے روبوٹ اور مختلف ایسی مشینوں کا تعارف کروایا جائے. میں اس کی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ جو چاول کی کاشت ہے، اور چاول کی کاشت آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشقت طلب کام ہے. اس طرح آپ رکوع کی حالت کے اندر اس کے جو ہے وہ سیڈلنگ جو ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور چاول کی کاشت کو اگر کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے اور وہ کمپیوٹر جو ہے وہ بغیر تھکے یہ کام سر انجام دے دے اور مخصوص فاصلوں کے اوپر وہ پودے لگاتا جائے، تو انسان کے لیے کتنا ریلیف فراہم ہو. تو یہ والی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی دوسری ٹیکنالوجیز، خاص طور پہ ہمارے کسان جو ہے فصلوں کی باقیات جو ہیں ان کو عمومی طور پہ یا تو وٹوں کے اوپر، اور وہ جو درمیان میں ہوتے ہیں پارٹیشن جن کو کہتے ہیں وٹ کہتے ہیں پنجابی میں، ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یا پھر سڑک اگر گزر رہی ہو تو اس کے اوپر اس کے کنارے پہ ڈھیر لگایا ہوتا ہے انہوں نے. اور اگر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ روبوٹ جو ہے اس کو اٹھا کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو وہ جلانے کے کام بھی آ سکتی ہے، اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ ایسا ممکن ہوا، اور ایسا ممکن ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ کام کرنے والے ادارے اپنی جگہ کے اوپر ایکٹیولی کام کر رہے تھے. خاص طور پہ ہماری ایس آئی ایف سی نے اس کے اوپر بہت زیادہ ہوم ورک کر رکھا تھا، اس لیے اس معاہدے کے دوران اس کے اوپر سائن ہوا ہے. بائی دا وے ہمارے ایک کولیگ بتا رہی تھیں کہ اس وقت ڈیری کے لیے کچھ فنڈنگ دنیا میں دستیاب تھی، اور جب اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو فنڈنگ ہے اگر یہ پاکستان انڈیا لے جا رہا ہے دھڑا دھڑ تو ہمیں کیوں نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی اور ایس آئی ایف سی کو بھیجی، اور وہاں پہ دے مین بزنس انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکٹ کیا. اور $26 ملین کی فنڈنگ جو ہے وہ ہمارے ڈیری سیکٹر کو ملے گی، جس سے ڈیری کی پیداواریت میں اضافہ ہوگا. تو چلیے، کوئی کام تو کر رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر گمنام مجاہد.